مورل ویلیوز کا فرق ہے سر اس سوسائٹی کا اور اس سوسائٹی کا. میں جو ملک صاحب کی بات یا آرگومنٹ سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے مورل ویلیوز کو ڈفرینٹ ہے. وہاں پہ شاید گالی کو وہ امپورٹنس نہیں دی جاتی. وہاں پہ عام لینگویج میں بھی بچہ بھی بات کر رہا ہو اسکول میں تو وہ گالیاں دو چار دے دیتا ہے, اس کو نہیں. یہاں پہ چھوٹا بچہ اگر گالی دے تو ماں باپ اس کو رکھ کے ایک منہ پہ لگاتے ہیں کہ بیٹا تو نے گالی کس طرح دے دی. تو مورل ویلیوز کا فرق ہے سر دونوں سوسائٹیز کا. جامی صاحب میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ہمیں ان کے لا آف لینڈ کے اوپر مورل پالیسنگ کی ضرورت نہیں ہے, وہ ان کے لیے کافی ہے. ان کے شہری وہاں پہ اس کا استعمال کرتے ہیں. جو بار بار ملک صاحب جس نقطے کی طرف توجہ دلا رہے ہیں اس سے میں یا میرے خیال علینا بھی, آپ بھی, ہم تینوں یا چاروں کب اس سے انکاری ہیں. گالم گلوچ کی کیا ہم مذمت نہیں کر رہے, کیا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہاں یہ غلط ہے. ہم تو یہ ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دو سیپریٹ واقعات ہیں. ایک پیسفل پروٹیسٹ ہوا ہے جو وہاں کے پڑے ہوئے جو بیرسٹرز ہیں انہوں نے کیا ہے, ایک ان کی اس یوتھ نے کیا ہے جو پارکنگ لاٹ میں کھڑی تھی جس نے گالم گلوچ دی. اس کی مذمت کر رہا ہوں. ان کے گریوینسز جو بھی اپنی جگہ درست ہیں, لیکن سر یہ مجھے سمجھا دیں کہ قائد صاحب تو چیف جسٹس صاحب نہیں ہیں, سابق چیف جسٹس ہیں, تو ان کے اوپر ہماری وزارت داخلہ کو اس قدر کنسرن کیوں ہے؟ کیا ان کو یہ کنسرن ثاقب نثار کے اوپر بھی ہوگی, بندیال صاحب کے اوپر بھی ہوگی, افتخار چودھری کے اوپر بھی ہوگی؟ رہ گئی بات جو وزارت داخلہ نے میز دی ہے, آپ نے تو ان کا کام آسان کر دیا. جو لوگ وہاں پہ لیٹ سے جس کے پاس شہریت نہیں ہے اس کا تو مسئلہ حل ہو گیا. اب آپ اس کے پاسپورٹ شناختی کارڈ منسوخ کریں گے تو وہ اسائلم کے لیے اپلائی کرے گا, برطانوی شہریت اسے بآسانی مل جائے گی. تو یہ مجھے یہ جو ایک فرق رکھا جا رہا ہے, جو ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس ہے, قابل احترام ہے, ان کے لیے سرکار اتنی سردرد کیوں لے رہی ہے؟ مجھے یہ سمجھا دیں. یا تو ہوتا ہے کوئی سرونگ ہمارے چیف جسٹس جاتے تو سمجھ آتی ہے, یہ مجھے سمجھا دیں بس. اور یہ بھی ویسے منصور ضرور سمجھا دیں کہ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اگر ان کے خلاف اگر ان کی گاڑی کے باہر جو ہے احتجاج ہو رہا تھا تو ایز اے ریئیکشن ٹو دیٹ نون لیگ کے سپورٹرز ہم کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نون لیگ کے سپورٹرز آ کے ایک ریئیکٹیو ہو کے اس چیز کا بدلہ لیں گے؟ کیونکہ نیچرلی ہم نے اوور دا لاسٹ فیو منتھس اینڈ ایئرس یہی ہم نے ایک ٹرینڈ دیکھا ہے کہ جو سیاسی جماعتوں نے یہاں پر اپنے اپنے چیف جسٹسز پک کر لیے ہیں کہ اس نے ہمارے خلاف فیصلے دیے تھے. پی ایم ایل این ہے جو کہ ثاقب نثار صاحب, آصف کھوسہ صاحب ان کے ہٹ لسٹ پہ ہے, پاکستان تحریک انصاف ہے ان کے ہٹ لسٹ پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہے. سو سیاسی جماعتیں ہی اس چیز کو پروموٹ کر رہی ہیں اور انہی کی پھر یہ فالوئنگ ہے. سو ریئیکشن آئے گا, یہ ریئیکشن اس کے کاؤنٹر ریئیکشن میں بھی ہمیں یہی کچھ صورتحال نظر آئے گی. اور میرے خیال سے دونوں اینڈز پہ, مطلب صرف ایک اکیلی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو بلیم نہیں کرنا چاہیے. میرے خیال سے باقی بھی جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں سب کو ٹون جو ہے وہ اوپر سے ہی سیٹ ہوتی ہے اور اس کے لیے اپنی فالوئنگ کو میرے خیال سے ایک ٹریننگ اور نون لیگ نے بھی تو علینا گڈ پوائنٹ, بٹ نون لیگ نے بھی سر ماضی میں کیا ہوا ہے. توہین عدالت کے مقدمے بھگتے ہوئے نون لیگ کے لیڈروں نے ان کو نااہل قرار دیا گیا اپنی لینگویج کی وجہ سے جو انہوں نے اس وقت کی عدلیہ کے خلاف بولے. اور یہ علینا کا جو پوائنٹ ہے کہ بھائی نون لیگ کیوں ریاکٹ کرے اس کے اوپر, یہ قاضی فائزہ صاحب جانے اور پاکستان تحریک انصاف جانے, نون لیگ کے بیچ میں نون لیگ کی بات کریں نہ پیپلز پارٹی کی بات کریں نہ پی ٹی کی بات کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ کوئی بھی پاکستانی یہاں سے ریٹائرمنٹ جمائمہ کے گھر کے باہر جو کچھ ہوا تھا اس وقت تو چلے نون لیگ کا بنتا تھا ریئیکٹیو ہونا, لیکن آپ نے وہ مثال, میں نے ماضی کے قصے دو جو واقعات بیان کیے تھے کہ جب پی ایم ایل این نے اور پی ٹی آئی نے یہ کام شروع کیا تو یہ کام اس طرح شروع ہو گیا تھا. میں نے اس کا ذکر کیا, میں نے اس کو ریلیٹ نہیں کیا فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ. دیکھیں فائز عیسیٰ صاحب پہ بالکل جو ابھی جامی صاحب بات کر رہے تھے کہ وہ سابق چیف جسٹس ہیں, وہاں جائیں, احتجاج سے کون کسی کو روک رہا ہے؟ آپ پرامن پروٹیسٹ کریں, آپ پلے کارڈ لے کے کھڑے ہو جائیں. لیکن آپ مجھے بتائیے اگر آپ ساری ہم جو میڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی اگر یہ ویڈیوز نہیں دیکھتے کہ جو وہاں سے گالم گلوچ ڈالی جاتی ہے جس طریقے سے اور اس کو جس طریقے سے پروموٹ کیا جاتا ہے, پاکستان میں سارے پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے دوست اپنے ہینڈل سے اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس سے آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریٹائر ہو چکے ہیں, گھر چلے جائیں گے چلیں. قاضی فائز عیسیٰ کا مسئلہ ہے صرف آپ گلی کوچوں میں یہ لڑائی لے کر آگے ہیں. آپ نے اس لڑائی کا آغاز, سیاسی لڑائی کا آغاز آپ نے اس گندے طریقے سے کیا تھا کہ آج آپ کے یہ کارکن آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں. میں نہیں کہتا کہ پیپلز پارٹی اب دلیل دی جاتی ہے, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این بھی تقریریں کیا کرتے تھے. دو صورتیں ہیں, ایک سوشل میڈیا اتنا وائبرنٹ نہیں تھا, آپ کے ہاتھ میں موبائل نہیں تھا. تقریر میاں نواز شریف کی موچی دروازے میں صبح اخبار میں چھپی, اگلے دن تردید آگی, بات ختم ہوگی. اور یہ بھی کہہ دیا کہ جی وہ غلطی سے جملے نکلے تھے, جی اگلے نے مان لیا ہاں جی غلطی سے نکلے ہوں گے. یہ تقاریر ماضی میں ہوئی لیکن اس حد تک کبھی نہیں ہوئی. مجھے کوئی تاریخ میں سے
کوئی ایک تقریر نکال کے دکھا دیجئے کہ جناب منصور علی خان صاحب آپ پی ٹی آئی میں آ جائیں، یہ کہا جاتا ہو، ورنہ آپ لاہور میں میڈیا میں نہیں رہ سکیں گے. یعنی شاید افریدی کو دھمکی لگا دی گئی کہ پختونوں میں نہیں رہ سکیں. نہیں، یہاں پہ وہ ایک ادھر بھی ایک بیرسٹر صاحب آئے تھے، یہ یہاں پہ اس فنکشن میں آنے کے لیے ایک بیرسٹر صاحب، بیرسٹر گوہر میرے خیال میں ان کا نام تھا، گوہر مجھے نام اس وقت بھول رہا ہے، ہمایوں میرے خیال میں مکس اپ کر رہا ہوں. تو وہ بزرگ آدمی تھے، وہ آئے یہاں پہ، تو وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے یہی لوگ وہاں پہ احتجاج کر رہے تھے. انہوں نے جا کے ان سے کہا کہ بیٹا آپ احتجاج 100 دفعہ کریں بٹ بی سول، اپنی لینگویج درست کریں. وہ ان کے ساتھ بھی لڑ پڑے، وہ ان کے ساتھ بھی لڑ گئے. آپ کون ہوتے ہیں ہمیں کہنے والے، اور آپ اس تقریب میں شرکت کیوں کر رہے ہیں؟ میرا دونوں اپنے کولیگ سے ایک سوال ہے، علینا صاحبہ سے اور اجمل جامی صاحب سے. کیا یہ اس ملک میں آپ آج اسٹیج پہ نہیں آگے کہ جو پی ٹی آئی سے اختلاف کرے وہ کرپٹ ہے، جو پی ٹی آئی سے اختلاف کرے وہ چور ہے، جو پی ٹی آئی سے اختلاف کرے سیاستدان، اس کو سیاست نہیں کرنی چاہیے، جو پی ٹی آئی میں نہیں ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اس کو جیل میں ہونا چاہیے. کیا یہ سوچ ہمارے یہاں نہیں آ چکی؟ جامی صاحب یہ سوال جو جامی صاحب آپ جواب دیجئے. جی ملک صاحب، اصولاً آپ جو اخلاقی قاعدے کی بات کریں، اخلاقی مدعا پھر یک طرفہ نہیں ہوتا. ہمیں پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے بلے کا نشان لیا گیا سے کہانی شروع ہوتی ہے، کس طرح سے اس کے بعد پکڑ دھکڑ ہوئی، کس طرح سے اہل خانہ خواتین دھر لی گئیں، کس طرح سے کون کون کہاں کہاں رکھا گیا، کس طرح سے. جامی صاحب یہ تو وہ کہانی ہے، یہ کہانی آپ دوسرے طرف پہ سنیں گے، وہ کہیں گے کس طریقے سے کلثوم نواز کو گھسیٹا گیا، کس طریقے سے مریم نواز کے گھر اس کو گرفتار کیا گیا، کس طریقے سے شاہد فتح عباسی کو پکڑا گیا. ان چیزوں سے نکل جائیں، یہ ہوتا رہا، سب کے ساتھ ہوتا رہا ہے. مرشد آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں نا، پھر آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں، میں جسٹیفائی نہیں کروں گا. چاہے میں جسٹیفائی نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں یہ سیاستدان کرتے رہے ہیں. آپ دلیل دے رہے ہیں اس کی، آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں حضور علی مقام. اگر مریم بی بی کے ساتھ کچھ غلط ہوا تھا، میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، ان کی والدہ کے ساتھ کچھ غلط ہوا تھا، ہم ان لوگوں میں سے ہیں، منصور علی خان صاحب جانتے ہیں، تب بھی آواز بلند کرتے تھے. اب بھی اگر کسی کے ساتھ غلط ہوگا تو ہم آواز بلند کریں گے، لیکن ایک واقعے کی بنیاد اب ماضی کے واقعات کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کر سکتے. جو کہانی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اس کا رد عمل بھی فطری طور پر ہے. گون آر دی ڈیز جب نیوز پیپر کی یا ٹی وی کی کہانی تھی، اب وہ قدغنیں ختم ہو چکی ہیں، لوگوں کے پاس اظہار رائے کا پیمانہ یا ٹول ان کے پاس آ چکا ہے. تو یہ تو ریاست کو، پالیسی سازوں کو سوچنا چاہیے تھا نا کہ جس طرح سے ہم کرب کر رہے ہیں، جس طرح سے مینج کر رہے ہیں. کیا وہ فرمائشی پروگرام آپ کو یاد ہے جو ہمارے اور آپ کے دوستوں کے پروگراموں میں جس طرح سے پی ٹی آئی کے رہنما لائے گئے تھے؟ ان پروگراموں کی کیا اہمیت ہے؟ وہ کیا ریئلٹی نہیں ہے؟ اس کے بعد عدم بھی نہ ہو پی ٹی آئی کے لوگ. علینا wants to say something, sir. علینا کی بات سنیے گا. جی علینا گو اہیڈ. I said earlier منصور کے سیاسی جماعتوں کی رسپانسبلٹی ہے. I mean جو پولرائزیشن اس وقت ہمیں پاکستان میں نظر آ رہی ہے اس میں سارا ملبہ سیاسی جماعتوں پر ہے. پولرائزیشن has seeped into institutions. آپ کو جوڈیشری میں پولرائزیشن نظر آتی ہے. نہیں، یہاں پہ میرے خیال میں علینا سوری ٹو انٹرپٹ، سیاسی جماعتوں پہ یا سیاسی جماعت پہ، کیا ساری سیاسی جماعتیں اس کی قصوروار ہیں یا صرف ایک سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف اس کی قصوروار ہے؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ نے الیکشن سے ایک پری الیکشن فیز میں آپ نے سٹنگ ججز کے آپ نے تصاویر دیکھی تھی جلسوں میں، آپ کو یاد ہوگا. مریم صاحبہ جو ہے وہ سٹنگ ججز، اور 5 کا جو ایک ہنسا کوٹ کیا جاتا تھا، گینگ آف 5، 5 کا ٹولہ، گینگ آف 5 ہمیں کہہ کے بتایا جاتا تھا. اور انسٹیٹیوشن سے منسلک افراد سٹنگ ججز کے بارے میں اگر یہ اس قسم کی ٹون اگر سیٹ کی جا رہی تھی تو آپ کی بھی فالوئنگ ہے، نیچرلی وہ بھی گھراؤ کر سکتے ہیں، وہ بھی سٹنگ ججز کے حوالے سے ایک سرٹن ایک تاثر رکھ سکتے ہیں، ایک ریئیکشن آ سکتا ہے. آپ ان کی خود کی زندگیاں بھی جو ہے آپ ایٹ سٹیک رکھ رہی تھی، آپ کی فالوئنگ ہے، آپ نے جلسوں کے اندر آپ نے وہ تصاویر بھی دیکھی تھی، بینرز دیکھے تھے. سو یہ اس قسم کا صرف ایک سیاسی جماعت کا قصور نہیں ہے. اس کلچر ہی کو کنڈیم کرنا چاہیے، اس کلچر کو پروموٹ نہیں ہونے دینا چاہیے، اور سیاسی جماعتوں ہی کی میرے خیال سے یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اپنی فالوئنگ کو انہوں نے کنٹرول کرنا ہے اور اس چیز کو کاؤنٹر کرنا ہے.